اللہ الرحمن الرحیم. ہماری گفتگو کتاب صوم اور کتاب صوم کے آخری مراحل میں ہے. شاید ہم کل مشاہد کتاب صوم کو ختم کریں. کتاب صوم کو ختم کر کے پھر کون سی کتاب پڑھیں گے؟ کتاب اعتکاف. تو کتاب اعتکاف بھی 2-4 دن کے درس ہیں، زیادہ اس میں جو ہے درس نہیں ہے. تو کتاب صوم میں بیٹا ہم مسائل کے عنوان سے چند مسئلے پڑھ رہے تھے. ان چند مسئلوں میں سے 10 مسئلے آپ پڑھ چکے ہیں. آج کوشش یہ کریں گے کہ ہم 3 مسئلے پڑھیں. اگر 3 زیادہ ہو گئے تو کم از کم ہم آج 2.5 مسئلے پڑھیں گے. جناب 11واں مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسافر مریض کا عذر رمضان مہینے میں ختم ہو گیا، یعنی مسافر کا سفر ختم ہو گیا، مریض کی بیماری ختم ہو گئی، البتہ وہ ختم ہونے تک کچھ کھا پی چکے ہیں، تو آج کا دن روزہ تو نہیں رکھ سکتے، یا رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے. فرماتے ہیں مستحب یہ ہے کہ وہ خود کو کھانے پینے والی چیزوں سے روکے رکھیں. روزے کی نیت سے نہیں روکیں گے، لیکن بہرحال ایک روزے کا احترام ہے یا کیا ہے، تو اس حوالے سے یہ کیا ہے، یہ شخص خود کو کھانے پینے سے روکے رکھے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ صرف یہ مسافر اور مریض میں ہم بات کو مخصوص نہیں کرتے، بلکہ ذوی الاعذار، جن لوگوں کے پاس عذر تھا روزے رکھنے کا، اگر بیچ دن میں ان کا عذر ختم ہو جائے، مثلا صبی تھا بالغ ہو جائے، کافر تھا مسلمان ہو جائے، ٹھیک ہے بھائی، تو اس قسم کے لوگوں کے لیے جو کیا ہے، جیسے ہی عذر ختم ہو تو یہ کیا کریں گے، خود کو امساک، یعنی کھانے پینے اور تمام ان چیزوں سے روکیں جو روزے کو باطل کرتی ہیں. 12واں مسئلہ فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنا تو عبادت ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی دوسرے کی اجازت کے بغیر مستحبی روزہ نہیں رکھ سکتے. واجب روزہ تو رکھنا ہے، واجب روزے میں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، مستحبی روزہ وہ نہیں رکھ سکتے. مثلا کوئی بندہ میرے پاس مہمان ہو کے آیا ہے، تو میں اس کے لیے کیا ہو گیا، میزبان. اب اگر وہ روزہ مستحبی رکھنا چاہتے ہیں، مجھ سے اجازت لے کے پھر رکھے گا. کیوں؟ یہ کیوں تو شریعت میں تعبداً ہمیں بات ماننی ہے، یہ ہم اپنی طرف سے بناتے ہیں اور بنانی بھی نہیں چاہیے، لیکن کبھی کبھی سامعین جو ہے کیا ہے، وہ ہماری بات سے مطمئن نہیں ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمیں بہرحال جو سمجھ میں آتا ہے، حالانکہ اپنی سمجھ کو دین میں چلانا نہیں چاہیے. بھائی ممکن ہے کہ میزبان صاحب کو صبح کو سحری کے لیے اٹھنا، پھر سحری کا بندوبست کرنا، ٹھیک ہے، یہ مشقت کا سبب بنے. ٹھیک، پھر اگر مہمان کو روزہ نہیں ہوتا تو شام کو مثلا کھانے میں جو وہ خود کھاتا وہ اس کو کھلاتا. اب وہ روزے کی وجہ سے شاید پھر وہ بیچارہ کھجور کا بندوبست کرے، یہ کرے وہ کرے. بہرحال کوئی ایسے اسباب ہیں یا اس کے علاوہ کوئی اور سبب ہے، شریعت نے منع کیا کہ بغیر اجازت کے نہیں رکھے. بیوی مستحبی روزہ شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی. عبد اپنا مستحبی روزہ اپنے مولا کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتا. اور کہیں پر ایسے بھی ملا ہے کہ اولاد بھی جو ہے کیا ہے، والدین کی اجازت کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتا، البتہ مستحبی. بیٹا کیوں؟ بھائی بیوی پر شوہر کے کچھ حقوق ہیں، ٹھیک ہے، ان حقوق میں سے تناسل نسل بڑھانے والا سب سے بڑا حق ہے. اب مرد دن کو نسل بڑھانے کا سوچتا ہے، وہ روزے کی حالت میں اب کیا کرے، تو اس میں حق تلفی ہو سکتی ہے. عبد پر مولا کا حق ہے کہ جب مولا اسے کوئی کام کہے تو اس کو وہ کام انجام دینا ہے. بیٹا یہ میرے لیے لے آؤ، جاؤ کھیتی میں کام کرو، یہ کرو. روزے کی حالت میں روزہ اس کام کرنے میں اگر کمزوری کا سبب بنے تو اس میں بھی وہ روزہ نہیں رکھے گا. ٹھیک ہے.
اور اسی طریقے سے ماں باپ کا پیار ہوتا ہے بچوں کے ساتھ، یہ اولاد کو قدر نہیں ہے. اب ہم ہیں نا تو ہمیں اپنے والدین کے حوالے سے قدر نہیں ہے، لیکن وہ ہماری پیاس اور کھانے کے بھوک کو بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ اجازت دیں گے تو روزہ ہوگا، ورنہ روزہ نہیں ہوگا. اچھا، اب آپ یہ بتائیں کہ اگر ان لوگوں نے جن کو اجازت کے ساتھ روزہ رکھنا تھا بغیر اجازت کے رکھ لیا، تو ایک قول تو یہ ہے کہ ان کا روزہ باطل ہوگا. کیوں؟ لنہی عن الصوم، اس لیے کہ بغیر اجازت کے روزے سے نہیں آئی ہے، اور نہیں جو کیا ہے وہ مفسد عبادت ہے، عبادت کو فاسد کر دیتی ہے. خیر، یہ 12واں مسئلہ بھی پورا. 13واں مسئلہ، اس میں حرام روزوں کا ذکر ہے. عیدین کے دن روزہ حرام ہے. عیدین، اعیاد نہیں کہا. اعیاد کہتا تو پھر تو تمام عیدیں، یعنی عید غدیر، عید مباہلہ، یہ وہ سب حرام ہو جاتے. حالانکہ عید غدیر اور مباہلہ کو تو کل کہا کرا کہ مستحب ہے روزہ رکھنا. اعیاد نہیں بلکہ عید، دو عید، عید الفطر اور عید قربان، اس کے روزے رکھنا بیٹا کیا ہے؟ حرام ہے. اور اسی طریقے سے یوم شک کہ ہاذا اول رمضان او آخر شعبان، اس میں رمضان کی نیت سے روزہ رکھنا جو ہے کہ حرام ہے. ٹھیک ہے بیٹا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو تو یقین نہیں ہے نا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا. جب یقین نہیں ہے تو گویا کہ آپ ایک قسم کے بدعت کے مرتکب ہو رہے ہیں، یعنی جو چیز آپ پر واجب نہیں ہے آپ اس کو اپنے اوپر واجب قرار دے رہے ہیں. آخری شعبان کا دن بھی ہو سکتا ہے، مثلا 30ویں تاریخ ہے، اور ممکن ہے کہ 29 کا مہینہ ہو اور آج پہلی جو ہے کیا ہو رمضان ہو، تو اس سے روزہ رکھنا حرام ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کی ذی الحج کی پہلی تاریخ مشکوک ہو گئی، ٹھیک ہے، نتیجے میں عرفہ کا روزہ تو رکھنا مستحب تھا، لیکن پھر یہ ہے کہ یہ عید کا دن بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں یوم شک میں اگر آپ روزہ رکھیں گے تو بھی وہ ٹھیک نہیں ہے. خاص طور پر یہ مسئلہ زیادہ فٹ کرتے ہیں رمضان میں، کہ شعبان کی آخری تاریخ اور رمضان کی پہلی تاریخ مردد ہے، تو رمضان کی نیت سے روزہ رکھنا جو کہ وہ حرام ہے. البتہ اگر آپ یوں نیت کریں یا اللہ رمضان مہینہ ہے تو رمضان کا ہو جائے، ندب ہے مستحب ہے تو مستحب ہو جائے، تو اس میں قولان، دو قول ہیں. بعض علماء نے اجازت دی ہے کہ یہ روزہ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ خلاصہ. باقی عبارت پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحادیت عشرت یا عشرت یا الحادیت عشرت. اب یہ نحوی حساب سے سائنس سلطان شاہ صاحب کو سیٹ کرنا ہے کہ یہ معرب ہے، مبنی ہے، کیا پڑھنا چاہیے. یستحب الامساک، بیٹا مستحب ہے خود کو روکنا. روکنا کا مطلب ان چیزوں سے جو مبتل روزہ ہیں، بنیت، البتہ امساک کی بھی نیت کریں کہ میں خود کو روک رہا ہوں ان چیزوں سے قربتاً الی اللہ، لأن الامساک عبادت. بھائی نیت کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ امساک عبادت ہے. یہ کون نیت کرے گا؟ فی المسافر والمریض، یہ مسافر میں بھی مستحب ہے، مریض میں بھی. کب؟ بزوال عذرہما بعد تناول، جب کچھ کھانے پینے کے بعد ان کا عذر ختم ہو جائے. یعنی مسافر باہر کھانا کھا کر آیا، ٹھیک ہے، اور اب گھر پہنچا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جب تک دوسرے روزہ نہیں کھولیں گے یہ خود کو امساک کی حالت میں رکھے گا. وَإِنْ كَانَ قبل زوال، ان کان کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ زوال عذر. اگرچہ یہ ان کا عذر جو ہے کیا ہے زوال سے پہلے ہی ختم ہو، او بعد زوال یا زوال کے بعد ختم ہو. وَإِنْ كَانَ قبل تناول، وَإِنْ كَانَ اگرچہ یہ ان کا عذر تناول سے پہلے ہو، عذر کا زوال یعنی ابھی کھایا پیا نہیں، اس سے پہلے ہی ان کا جو ہے کہ عذر ختم ہو گیا، تو مریض بیچارہ تو روزہ نہیں رکھ سکتا نا. پھر بھی اگر کچھ کھا لیا تو پھر یہ امساک کی نیت کر لے. وَيَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ التَّنَاوُلُ قبل بلوغ محل ترخص. کراچی سے آپ آ رہے تھے خیر پور،
اب خیرپور سے 10 کلومیٹر دور فاصلے پر گاڑی رکی اور ٹائم کتنا ہوئے؟ صبح کے 10 بجے. آپ کو یقین ہے کہ اگر میں کچھ نہ کھاؤں پیوں تو بھی زوال سے پہلے خیرپور پہنچ جاؤں گا اور وہاں میرا روزہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یقین ہے کہ میں زوال سے پہلے پہنچ کر روزے کو بچا سکتا ہوں. لیکن پھر بھی جب تک آپ حال سفر میں ہیں، محل ترخص سے پہلے کچھ چیز کھانا پینا چاہیں تو کھا پی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. جائز ہے مسافر کے لیے کھانا پینا محل ترخص کے پہنچنے سے پہلے. وَإِنْ عَلِمَ، اگرچہ مکلف جانتا ہے، اسے یقین ہے، بے وصول ہی قبل زوال، کہ مسافر پہنچ جائے گا زوال سے پہلے. فَيَكُونُ ایجاب صوم، تو روزے کا واجب ہونا یہ کیا ہے؟ منوتن بے اختیار ہی. منوتن یعنی اس کو یہ کیا ہے؟ رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ مشروط ہے اس کے اختیار پر. اگر چاہے تو خود پہ روزہ واجب کرے. کیسے روزہ واجب کرے گا؟ وہاں پر کچھ بھی نہیں کھائے گا پیے گا. جیسے خیرپور میں پہنچا تو روزہ واجب ہے. ٹھیک ہے، اور اگر چاہے تو کھا پی لے اور روزہ خود پر واجب نہ کرے. کما، جس طریقے سے یہ تشبیہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، روزے کے واجب ہونے کی اس مسئلے کے ساتھ، یتخیر بین نیت المقام المسوغۃ للصوم و عدمها. آپ یہاں سے کراچی گئے بیٹا، وہاں پر آپ کو اختیار ہے کہ اگر 10 دن رہنے کی نیت کریں گے تو روزہ واجب ہو جائے گا. وہ عدمها، اور اگر 10 دن کی نیت نہیں کریں گے تو روزہ واجب نہیں ہوگا. تو پس روزے کا واجب کرنا اور نہ کرنا آپ کے رہائش کی نیت پر ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے مسافر بھی جو کیا ہے، حد ترخص سے پہلے اگر وہ کچھ کھانا پینا چاہے تو حد بھلی زوال سے پہلے ہی پہنچے، روزہ واجب نہیں ہوگا. اگر نہیں کھائے گا پیے گا تو روزہ واجب ہو جائے گا. وقضا، قضا یعنی جیسے مسافر اور مریض کے لیے امساک مستحب ہے، اسی طریقے سے امساک مستحب ہے لکل من سلف، تمام ان افراد کے لیے جو گزر چکے. بھائی وہ کون سے تھے؟ ذوی الاعذار، جو عذر والے تھے، مثلا بوڑھا، بوڑھی، ٹھیک ہے، ذوالعطاش. اگر کنٹرول کر سکتے ہیں، روزہ تو نہیں رکھ سکتے ہیں لیکن آدھا دن کھایا پیا، آدھے دن کے بعد کنٹرول کر سکتے ہیں تو امساک کی نیت کر لیں. التی، وہ عذر، تزول، جو ختم ہو جاتے ہیں، فی اثناء النہار، دن کے بیچ حصے میں، مطلقاً، چاہے کچھ کھانے پینے سے پہلے عذر ختم ہوئے ہو، چاہے کچھ کھانے پینے کے بعد عذر ختم ہوئے ہو. بیٹا کیونکہ وہ عذر والے ہیں نا، نہ کھائیں پیئیں تو بھی ان پر روزہ واجب نہیں ہے، کھائیں پیئیں تو بھی روزے کو کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ روزہ ان پر ہے ہی نہیں. ذات الدم، مثلا وہ عورت جو مخصوص خون دیکھ رہی تھی تو 10 بجے تک تو اس کا وہ مینسز یا حیض چلا، تو اب روزہ تو واجب نہیں ہے نا. 10 بجے جیسے ہی اس کا حیض ختم ہوا، اب وہ اس کے لیے بھی مستحب ہے امساک کرنا. والصبی والمجنون والمغمى علیہ والکافر، اور بچہ، پاگل اور بے ہوش. آپ اس میں یہ کہیں گے جب بچے کا عذر ختم ہو جائے، یعنی بچہ بالغ ہو جائے، جب مجنون عاقل ہو جائے، جب مغمى علیہ ہوش میں آ جائے، والکافر، جب کافر اسلام کو قبول کر لے. اب والکافر یسلم نہیں پڑھیں گے بیٹا، اسلم یسلمو، یسلمو جب کافر مسلمان ہو جائے. الثانیۃ عشرۃ، یہاں بھی وہی نحوی آپ خود مسئلہ حل کریں. لا یصوم الضیف، روزہ نہیں رکھے گا مہمان. بیٹا یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ واجب کام کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مستحبی کاموں میں اجازت کی ضرورت ہوتی ہے. عورت بھی اگر مستحبی حج کرنا چاہے، مستحبی عمرہ، تو شوہر کی اجازت ضروری ہے. لیکن اگر واجب ہو چکا ہے اس پر روزہ، پھر شوہر کی بھی اجازت جو ہے ضروری نہیں. روزہ نہیں رکھے گا مہمان بدون اذن مضیف ہی کی ضمیر پھر ضیف کی طرف جائے گی، یعنی اپنے میزبان کی اجازت کے بغیر. وَإِنْ جَاءَ نَهَارًا، اگرچہ یہ دن میں ہی کیوں نہ آیا ہو. ٹھیک ہے، یعنی رات میرے پاس نہیں رہا تھا کہ سحری کے ٹائم پہ مجھے اٹھائے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے، معلم تزلی شمس، جب تک سورج زوال نہیں کر چکا تو تب تک
زوال کے بعد آیا تھا روزہ رکھ کر تو آج والے روزے میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے، پر کل والے میں ضرورت ہوگی۔ احتمال ہی، ہاں احتمال ہے کہ مضیف کی اذن چاہیے مطلقاً قبل الزوال ہو یا بعد الزوال ہو۔ عملاً باطلاق نص، عمل کریں گے کس پر؟ نص کے مطلق ہونے پر۔ بیٹا نص یہ کہتی ہے ضعیف مضیف کے اذن کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتا، چاہے زوال سے پہلے روزے کی حالت میں ہو چاہے زوال کے بعد میرے پاس آیا۔ تو اگر اس کا مستحبی روزہ بھی تھا تو مجھے کہے گا آج میں نے مستحبی روزہ رکھا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کو جاری رکھوں، پھر تو ٹھیک ہے۔ یا بیٹا مستحبی روزہ میں کبھی ایسے ہوتا ہے کہ سحری کے ٹائم پہ تو نیت کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا پیا تو غروب تک کسی بھی وقت آپ نیت کر سکتے ہیں۔ آپ میرے پاس مہمان ہو کے آئے شام کے 4 بجے، آپ نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا پیا، غروب آج کل مشاہد ہو رہی ہے 6 بجے، تو 4 سے 6 کے درمیان کتنے گھنٹے ہوں گے؟ 2۔ آپ سوچتے ہیں کہ اب 2 گھنٹے تو ہیں، میں روزے کی نیت کر لوں تاکہ یہ ثواب کما لوں، تو بھی آپ کو صاحب خانہ سے اذن لینی ہوگی۔ وکیل بالعکس، اور ایک قول یہ کہ وہ بالعکس ہے، وہ کیا ہے بیٹا؟ وہ مروی ایضاً۔ اب بالعکس کا مطلب یہ ہے کہ میزبان مہمان کی اذن کے بغیر نہیں رکھے گا، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اگر میزبان روزے میں ہوگا تو مجھے کھانا کیسے کھلائے گا؟ پھر میں بھی شرمندہ ہوتا رہوں گا نا کہ یہ اب کیا کروں، کیسے کھاؤں۔ وہ مروی ایضاً، یہ عکس والا مسئلہ بھی روایت میں آیا ہے، جیسے مہمان بدون اذن میزبان نہیں رکھ سکتا، یہ بھی آیا ہے، لیکن قل من ذکرہ، قلیل ہیں وہ مولوی ذکرہ جن نے اس قول کو کیا کیا ہے؟ ذکر کیا ہے۔ وللمرأۃ والعبد، بیوی شوہر کے اذن کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتی، عبد مولا کے اذن کے بغیر نہیں رکھ سکتا۔ بل مطلق المملوک، کہتے ہیں بھائی عبد کا کہہ کر آپ نے کنیز کو خارج کر دیا، کیونکہ عبد صرف غلام مرد کو کہا جاتا ہے، کہتے نہیں، بلکہ مطلق مملوک جو بھی کسی کی ملکیت ہے، جو بھی چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، بدون اذن زوج، اذن زوج کا تعلق بیٹا مر'a کے ساتھ ہے، مالک کا تعلق مملوک کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی مملوک مالک کی اذن کے بغیر نہیں رکھے گا، بیوی شوہر کے اذن کے بغیر روزہ نہیں رکھے گی۔ ولل ولد، ولد بے معنی بیٹا نہیں، اولاد، اولاد اپنے جو ہے کیا ہے وہ والد کے اذن کے بغیر نہیں رکھے گا۔ فرماتے اولاد کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ذاتی جو اس کے جناب نطفے سے ہوئے وہ اولاد ہے، وہ ان نزل، پھر اولاد سے جتنا سلسلہ نیچے چلا جائے، پوتا بھی اولاد ہے، نواسا بھی اولاد ہے، اگر اللہ بڑی حیاتی دے تو پھر جو پوتے کی اولاد بھی اولاد ہے، نواسی کی اولاد بھی اولاد ہے، بدون اذن الوالد وَإِنْ عَلَا، اور پھر والد میں بھی جتنا اوپر چلا جائے، بھائی میرے باپ، میرے دادا، پردادا، تو اگر میں روزہ رکھوں گا تو ان سب سے اگر ہیں تو اذن لینی پڑے گی۔ وَيُحْتَمَلْ اختصاص الوالد بالادنى، اور احتمال ہے کہ والد صرف آخری والا جو ہے کیا ہے اس کو شامل ہو، یعنی میرا صرف بابا، دادے کو بھی شامل ہوگا کیونکہ وہ تو اعلیٰ ہو جائیں گے نا، ادنا جو آخری مرتبے والا والد ہے۔ فَإِنْ صَامَ أَحَدُهُمْ، اگر ان لوگوں میں سے کسی ایک نے روزہ رکھا، ان لوگوں میں سے یعنی جن کو اذن لینی چاہیے تھی انہوں نے روزہ رکھا، بدون اذن، بغیر اذن کے، کرے ہے، تو مشاہد صاحب یہ روزہ کیا ہو جائے گا؟ مکروہ ہو جائے گا۔ مکروہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ثواب بالکل نہیں ملے گا، عبادت میں بیٹا جہاں بھی کہا جائے کہ یہ عبادت مکروہ ہے، اس کا مطلب کریں گے تو بھی ثواب ہے، لیکن بغیر کراہت والی عبادت سے کچھ کم ہوگا۔ عام مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ترک کرنا بہتر ہے، ٹھیک ہے، انجام دے گے تو سزا نہیں ملے گی، لیکن عبادت میں جو کہا جاتا ہے کہ یہ عبادت مکروہ ہے، مثلا
مسافر کے پیچھے نماز جماعت پڑھنا، اقتداء میں نماز پڑھنا مکروہ ہے آپ کے لیے جو کہ مقیم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام جماعت بھی آپ جیسا ہوتا تو ثواب زیادہ ملتا۔ اب وہ چونکہ امام جماعت مسافر ہے تو ثواب اس جماعت سے کم ہے، لیکن فرادہ سے پھر بھی یہ جماعت افضل ہے۔ کبھی میں بھی آپ لوگوں کو بہانہ بنا دیتا بھائی میرے پیچھے تو آپ لوگوں کی نماز مکروہ ہے۔ اگر آپ کو کوئی اور استاد نماز پڑھیں جن کی نماز فل ہے تو پھر ان کا ثواب میری نماز سے زیادہ ہوگا، لیکن اگر کوئی بھی استاد نہیں ہے تو پھر سب جا کے فرادہ پڑھیں، نہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ مسافر کے پیچھے جماعت پڑھیں۔ والاولا، اب فرماتے ہیں شہید اول کہ بھائی یہ روزہ مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ رکھے تو ثواب کم ملے گا۔ کہتے ہیں اولا یہ ہے عدم انعقاد الروزہ، یہ روزہ منعقد نہیں ہوگا۔ کیوں؟ نہیں ہے، اس لیے کہ نہیں آئی ہے کہ بغیر اذن کے نہیں رکھو۔ لما رویہ، اس لیے کہ روایت میں آیا ہے من ان ضیف یکون جاہلا، اگر مہمان بغیر اذن کے روزہ رکھے گا گویا کہ وہ مہمان پھر جاہل ہے، ٹھیک ہے، جٹا۔ والولد عاقل، اور اگر بیٹا بغیر اذن کے روزہ رکھے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ عاق، یعنی گویا کہ والدین کی طرف سے جو کیا ہے وہ تڑیل تھی وندو، اس کو کیا بولتے ہیں بھائی؟ عاق بولتے ہیں، ٹھیک، عاق شدہ ہے۔ اور یہ بھی حدیث میں ملتا ہے کہ جنت کی خوشبو جب جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو یوجد من مسیرت 1000 عام، ابھی 1000 سال کا فاصلہ ہوگا تو خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ ولا یجدها عاق، لیکن جو والدین کا عاق شدہ ہے وہ کبھی بھی اس خوشبو کو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ وزوجۃ عاصیت، اور یہ کہا گیا ہے کہ بھائی اگر بیوی روزہ رکھے گی بغیر اذن کے تو یہ گناہ گار ہوگی، تو مطلب کیا کہ روزہ ٹھیک نہیں ہے۔ والعبد عابقا، اور اگر عبد روزہ رکھے گا تو وہ عبد کیا ہو جائے گا؟ عابق، عابق یعنی بھاگا ہوا، جس کو فراری بولتے ہیں۔ وجعلہ اولا، کہتے ہیں مصنف نے بھی کیا کہا؟ بہتر ہے کہ ہم کہیں روزہ منعقد نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ منعقد نہ ہونا بہتر ہے، لیکن اگر رکھے تو منعقد ہو جائے گا، نہیں تو الاقوی الاقرب جیسا لفظ کہتا۔ وجعل المصنف اولا، مصنف صاحب کا اولا قرار دینا، یؤذن، یہ بتاتا ہے بے انعقاد ہی کہ روزہ منعقد ہو جائے گا۔ وہ فی الدروس، اور کتاب دروس میں مصنف صاحب نے استقرب، قریب شمار کیا ہے، اشتراط اذن الوالد والزوج والمولا، شرط ہے کہ والد صاحب اذن دے کس کو؟ ولد کو، اور شوہر اذن دے کس کو؟ زوجہ کو، مولا اذن دے کس کو؟ مملوک کو، پھر صحت صوم، کہا کہ روزے کے صحیح ہونے کی یہ شرط ہے۔ اگر ہم شرط مانیں گے تو پھر بغیر اذن کے اذا فات شرط فات المشروط، مشروط بھی ضائع ہو جائے گا، یعنی پھر وہ روزہ منعقد نہیں ہوگا۔ والاقوی، شہید ثانی اپنا نظریہ سناتے ہیں کہ قول اقوی یہ ہے الکراہۃ بدون الاذن، بھائی روزہ منعقد ہوگا لیکن مکروہ ہوگا مطلقاً، چاہے اس کے بارے میں نہیں آئی ہو چاہے نہیں نہ آئی ہو۔ البتہ یہ کہاں پر، یہ پھر خام خواہ بات کو گھما پھرا فرماتے فی غیر زوجہ والمملوک، تو باقی وجہ رہا کون؟ مہمان، ٹھیک ہے، اور ولد، یعنی دو کا روزہ شہید ثانی بھی کریں گے منعقد نہیں ہوگا، بیوی کا اور مملوک کا۔ استضعافا لمستند شرطیت، بھائی ہم شہید ثانی کو عرض کریں گے کہ اوپر تو آیا تھا کہ شرط ہے اذن، کہتے نہیں یہ شرط والی بات کو میں ضعیف سمجھتا ہوں۔ وہ ماخذ تحریم، اور بیٹا وہ دلیل جو کہہ رہی تھی کہ ان کا روزہ رکھنا حرام ہے، اس دلیل کو ماخذ کہا جاتا ہے، یعنی جہاں سے یہ اخذ کیا گیا، کہتے اس ماخذ کو بھی میں ضعیف سمجھتا ہوں۔ اما فیہما، ہاں بیوی اور مملوک میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فیشترط الاذن، کہتے ہیں کہ اس میں اذن شرط ہے۔ فلا ینعقد صومہما بدون ہی، نتیجے میں بیوی اور مملوک کا روزہ منعقد نہیں ہوگا بغیر اذن کے۔ ولا فرق بین الزوج والمولا، بھائی یہ
شوہر اور مولا حاضر ہوں تو یہ روزہ نہ رکھیں کیونکہ ان کی حق تلفی ہوگی. کہتے نہیں نہیں، شریعت کا حکم ہے، کوئی فرق نہیں ہے کہ مولا اور شوہر حاضر ہوں یا دونوں غائب ہوں، اور کوئی فرق نہیں ہے بین ان یضعفہ ان حق کے مولا ہو کہ بھائی یضعفہ کی ضمیر جائے گی بیٹا مملوک کی طرف، ٹھیک ہے، مملوک کو ضعیف کر دے روزہ مولا کے حقوق سے، و عدم ہی یا ضعیف نہ کرے، یعنی وہ کام ویسے ہی کرتا ہے جیسے بغیر روزے کے کرتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے. الثالثۃ عشر، ٹھیک ہے بھائی، 13واں مسئلہ پڑھیں یا بس کریں؟ صلی اللہ علی محمد و آل محمد.